انسان سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان اس بات کے اندر اپنے آپ کو کمزور پاتا ہے کہ ہم سے کہیں نہ کہیں جانے یا انجانے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اس بات کے اشارات موجود ہیں، بلکہ صراحت ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس گناہ کرنے والے بندے پر 4 طرح کے گواہ قائم کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے گناہ کیا تو یوم قیامت میں ہمارے گناہ پر گواہی دینے والے اللہ نے 4 گواہ تیار کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلا گواہ، جس زمین پر ہم گناہ کرتے ہیں وہ زمین یوم قیامت میں میدان محشر میں ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ جب قیامت برپا کی جائے گی اور انسان بھوچکا ہو کر اپنی قبروں سے نکلے گا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ زمین بدلائے گی کہ اس بندے نے ہمارے اوپر کون کون سے گناہ کیے تھے۔ زمین بولے گی۔ پہلے زمانے میں شاید یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آتی کہ زمین کیسے ریکارڈ کرے گی، لیکن آج کا ٹیکنالوجی کا دور، ترقی پذیر دور نے اس بات کو سمجھنے کو آسان کر دیا۔ آج زمین سے پیدا ہونے والی بھاپ کے ذریعے چپ بنتی، اس کا ایک مٹیریل موبائل میں لگایا جاتا ہے اور وہ ہر بات کو ریکارڈ کرتا ہے۔ انسان زمین سے پیدا ہونے والی گھاس سے جو مشینری تیار کرے، وہ مشینری ہماری بات کو اور ہماری حرکت کو اور ہمارے قول کو اور ہمارے فعل کو ریکارڈ کر لے۔ جو خالق انسان پاک پروردگار ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ زمین کو یہ اجازت دے کہ وہ اس ہاتھ کے ذریعے اس کی پشت پر ہونے والے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کرے؟ یوم قیامت کے دن پھر وہ گواہی دے گی۔ یومئذ یعلمون ما تفعلون، جو فرشتے مقرر ہیں انسان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتے یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے جو لفظ بھی بولتا ہے ریکارڈ کرنے والے فرشتے اپنے اعمال کے نامہ اعمال کے اندر جو لیے ہوئے ہیں اس نامہ اعمال کے اندر سارا لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ نامہ اعمال فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ فرشتے کل قیامت کے دن بتلائیں گے، اے پاک پروردگار، آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کے حکم کے خلاف ایک کام نہیں کیا، ہم نے وہی سب کچھ لکھا ہے جو اس بندے نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ کالے کرتوت کیے تھے وہ بھی لکھا پائے گا، اچھے اعمال کیے تھے وہ بھی لکھا پائے گا۔ نامہ اعمال، لہذا دوسرا گواہ فرشتے ہیں کرامن کاتبین، جن اس لقب کے ساتھ جن کو ملقب کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا گواہ وہ نامہ اعمال ہوگا جس کو پڑھنے کے لیے انسان کو دیا جائے گا۔ حق جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ قیامت
دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ نامۂ اعمال جو تمہارے ہاتھوں میں دیے گئے ہیں انہیں پڑھو، تم خود اپنے حساب کے لیے کافی ہو۔ بندہ پڑھے گا اور کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ایک ایسا نامۂ اعمال ہے جس نے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو لکھ رکھا ہے، جس کو معمولی سمجھ کے ہم نے کیا تھا اسے بھی لکھ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا میں کر کے گئے ہو سب وہاں موجود پاؤ گے۔ یہ تیسرا گواہ ہوگا، اور جب انسان ان گواہوں کا انکار کرے گا اور کہے گا اے اللہ فرشتے بھی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ نامۂ اعمال پہ بھی غلط لکھ دیا ہے، اللہ چوتھے گواہ کے طور پر خود انسان کے آغا کو کہیں گے، وہ بولیں گے۔ قرآن کہتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ توڑیں گے، پیر گواہی دیں گے اور کہیں گے اللہ، ہاتھ کہے گا اے اللہ اس سے ناجائز کسی کے تھپڑ مارا تھا، پیر کہے گا اے اللہ نشے کے راستے پر یہ اس سے چل کر گیا تھا، پیر کہے گا اے اللہ سلیمہ حالوں کی طرف چلا تھا، تو نے ان پیروں کو اس لیے بنایا تھا یہ مسجدوں کو آباد کرتے، یہ تیرے گھر کی زیارت کرتے، یہ رسول اللہ کے روضے کی جالی کو تھامتے اور وہاں تو جاتے، لیکن ان پیروں کے ذریعے اس نے فواحش کیے، منکرات کیے، آپ کی نافرمانی کی۔ یہ پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دے گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ سے اب انسان اس وقت بول نہیں سکے گا۔ یہ چار گواہ یاد رکھو ہم تیار کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اپنے خلاف۔ کس لیے؟